سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مشفق و مہربان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ یا تو تم اپنی ماں سے حساب کتاب کروا لو یا مجھ سے حساب کتاب کرا لو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں اپنا حساب کتاب ماں سے نہیں کراؤں گا، اپنے اللہ سے کراؤں گا، اس لیے کہ ماں سے زیادہ مشفق و مہربان میرے اللہ ہیں۔ آج اگر بچہ کوئی نافرمانی کر بیٹھے تو باپ کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ بچوں کی ماں سے مخاطب ہو کر باپ کہتا ہے اس بیوقوف کو کہہ دینا میرا گھر چھوڑ دے، اس نالائق کو کہہ دینا نکل جائے اس گھر سے، جی، اور نہ جانے کیسی کیسی گالیاں سڑی سڑی دیتا ہے، انداز تخاطب بدل جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ پاک نے جی اپنا انداز تخاطب نہیں بدلا بلکہ اور پیار بڑھا دیا اور کہا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ نہیں کہا ان بیوقوفوں سے کہہ دینا جو گنہگار ہیں، ان پاگلوں سے کہہ دینا جو میرے نمک حرام ہیں، جی، ان کمزورفوں سے کہہ دینا، یہ سب طعنے نہیں دیے، وہ نمک حرام جو میرا کھا کھا کے میری نمک حرامی کر رہے ہیں ان سے کہہ دینا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اتنے سب گنہگار ہونے کے باوجود دوستو پیارے اللہ نے اپنے بندے ہونے کی فہرست سے انہیں نکالا، اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، اپنی طرف منسوب کر کے میرے بندو، کسی اور کے نہیں، حرام زادے نہیں کہا، نمک حرام نہیں کہا، جی، یہ کہا میرے بندو، اے میرے بندو۔ تو اپنی عبدیت کے لسٹ سے خارج نہیں کیا۔ یہ کتنے کرم کی بات ہے، یہ کتنے رحم کی بات ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کر کے۔ دوستو ہم جو گناہ کرتے ہیں ہم نے کسی اور پہ ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہم بدنگاہی کرتے ہیں، ہم بدخیالی کرتے ہیں، ہم جنسی گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کس معنی کر کے ظلم کرتے ہیں؟ کہ اپنے اوپر جہنم کو حلال کرتے ہیں، اپنے اوپر عذاب کو حلال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہمارا ہی ظلم ہے نا، ہماری طرف سے ہم اپنے پیروں میں کلہاڑی مارتے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو معاف فرما دینے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگیں گے تبھی تو یہ جو معاف فرما دیں گے اس میں دعوت ہے اس بات کی کہ معافی مانگو، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے کسی عدالت یا کسی آفس کا کوئی آدمی آفیسر یہ کہ جی ایسے ایسے لکھ کر اپلیکیشن لاؤ، تو وہ مضمون بتا رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس طرح سے اپلیکیشن لگا کر فارورڈ کر دیں تو یہ اس کو قبول کر لے گا، تو اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو معاف فرمانے والے ہیں، یہ بتلا رہا ہے کہ معافی مانگنے والے اگر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ عظیم الشان اپنی صفت بیان فرمائی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ، وہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک غفور ایک رحیم۔ غفور سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جرموں کو معاف کرتے ہیں، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جب معاف کر دیا تو پھر جیسے پہلے مدارات تھی، جیسے پہلے تعلقات تھے، پہلے نعمتوں میں رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی دوبارہ دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم پہلے اچھے تھے
پھر تم گنہگار ہو گئے تو میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں، لیکن وہ جو رعایتیں، وہ جو فیسلٹیز میں نے تمہیں پہلے دے رکھی تھی اب وہ میں دینے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے کے بعد وہ پہلے والی جو فیسلٹی تھی وہ پھر سے الاؤ کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، غالباً تفسیر ماجدی کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، کہ رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ یعنی کوئی آدمی گناہ کر کے اللہ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لے اور اللہ پھر اس کو معاف کر دیں اور پھر دوبارہ گناہ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ معاف کر دیا بس چانس ختم، اب دوبارہ معاف ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ، اور بار بار معاف کرنے والے۔